قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. آج ہمارے درس کا موضوع بڑا اہم ہے کیونکہ ایک تو اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور دوسرا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے عموماً ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور عجیب سی افراط و تفریط لوگوں میں اس کے بارے میں پائی جاتی ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ وسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو کسی کا وسیلہ دے کر مانگا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دعا کا اصل اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ مانگا جائے. خود اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کہ نبی جب یہ میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں تو قریب ہوں، جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ بھی کہا کہ ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اصل اصول تو یہ ہے کہ اللہ سے بس ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، انسان کا تعلق ایسا ہی ہو. لیکن دعا کی قبولیت میں کبھی کبھی سرعت اور جلدی آ جاتی ہے کئی اسبابوں کی وجہ سے. مثلا کبھی کبھی وقت بدلنے سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. مثلا ایک دعا آپ نے اب مانگنی ہے اور ایک دعا تہجد میں مانگنی ہے، تو بتائیں جلدی کون سی قبول ہوگی؟ تہجد والی. حالانکہ اللہ بھی وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، لیکن وقت بدلا تو دعا کی قبولیت کی کیفیت بدل جاتی ہے. ایسے ہی افطاری اور سحری کے وقت کی دعا اور ظہر کے ٹائم کی دعا، بتاؤ ان میں سے جلدی کون سی قبول ہوگی؟ جو افطاری کے وقت مانگی جائے، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اسی طرح کبھی کبھی جگہ بدلنے سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. مثلا آپ یہاں دعا مانگے اور ایک بندہ وہاں ملتزم پر دعا مانگ رہا ہے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اور اس کے ساتھ چپٹ کر. ایک بندہ حتیم میں دعا مانگ رہا ہے، ایک بندہ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں دعا مانگ رہا ہے. اب آپ بتائیں یہاں ماڈل ٹاؤن والے کی دعا جلدی قبول ہوگی یا مدینہ اور مکہ والے کی جلدی قبول ہوگی؟ کیونکہ جگہ کے بدلنے سے دعا کی قبولیت میں فرق آ جاتا ہے، وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح کبھی کبھی بندہ بدلنے سے بھی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. مثلا میری دعا جلدی قبول ہوگی یا نبیوں کی دعا جلدی قبول ہوگی؟ ظاہر انبیاء کی ہوگی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں سیدھی اللہ کے عرش پر جاتی ہے، اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں اور آپ خود اپنے بچے کے لیے دعا کریں، میری دعا پہنچے گی ذرا 2-3 دن کے بعد اور آپ کی دعا سیدھی اللہ کے عرش پہ جائے گی، کیونکہ اشخاص کے بدلنے سے دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، یعنی دعا کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جگہ، وقت اور شخص یہ ایسے سبب ہیں جن سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح وسیلہ بھی ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا کو ذرا جلدی سن لیتے ہیں، جلدی قبول کر لیتے ہیں. اور یہ وسیلہ جو ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھیں. دیکھیں وسیلہ کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مجبور کرتے ہیں کہ تم یہ دعا تمہیں قبول کرنی پڑے گی اور جو بندہ ہم نے بیچ میں ڈالا ہے آپ اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل غلط ہے. وسیلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کسی درمیان میں واسطے کو ڈال کر، اس نیت سے کہ اس واسطے کی وجہ سے ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے گی، جیسے میں نے بتایا کہ اوقات وغیرہ کے بدلنے سے ہو جاتی ہے. اب دیکھیے ایک وہ وسیلہ ہے جو ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہ کون سا وسیلہ ہے؟ جو مشرکین مکہ دیا کرتے تھے کہ وہ بتوں کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ بت بیچ میں ڈال دیے ہم نے. اب وہ بت تو شرک کی چیز ہے اور اللہ کو بتوں کو نجس کہا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ فجتنبوا، یعنی جو بتوں کی نجاست ہے فرمایا اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ.
تو اب بتوں کے ذریعے جو وسیلے دے کر مشرکین مانگتے تھے یہ تو بالکل ناجائز وسیلہ ہے۔ اسی طرح ایسا وسیلہ جس میں اللہ تعالیٰ کو مجبور سمجھا جائے کہ ہم جو بندہ بیچ میں ڈالتے ہیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسی ایم پی اے دی سفارش کروانی ہے، افسر دی کی مجال ہو ایم پی اے دی گل موڑ دے، تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم ایسے بزرگ کا وسیلہ دیں گے اللہ کی کیا مجال وہ ہماری دعا نہ سنے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ کو کوئی کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایسا وسیلہ جو بدگمانی کی وجہ سے ڈالا جائے، مثلا ہمارے ہاں بہت سے لوگ آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جی ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، مطلب یہ کہ ہماری تو بھئی اللہ سنتا نہیں ہے، ان ولیوں کی تو اللہ موڑتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ساڈی نہیں سندا یہ بدگمانی ہے، اور انہاں دی موڑدا نہیں ہے اس کا مطلب ہے اللہ مجبور ہے وہ ہر حال میں ان کی بات مانیں گے، یہ دونوں رویے بالکل درست نہیں۔ تو جو وسیلہ اس نظریے سے دیا جاتا ہے وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، وہ گناہ ہے، اس کی اجازت قطعاً شریعت میں نہیں ہے، بھلے کوئی بھی ہو اور کیسے بھی ہو۔ اب جو جائز وسیلہ ہے وہ کیا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور دعا کی قبولیت میں جلدی اور سرعت پیدا کرنے کے لیے ہم درمیان میں کوئی واسطہ ڈالیں جس میں اللہ کو مجبور بھی نہ کیا جائے، اللہ پر کوئی بدگمانی بھی نہ کی جائے، تو ایسا وسیلہ جائز وسیلہ ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اب پہلے یہ سمجھیں وسیلے کی 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 میں سے 2 ایسی ہیں جن پر ساری امت کا اتفاق ہے، ایک قسم ایسی ہے جس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، وہ میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کر دوں گا۔ ایک وسیلہ ہے اس کو کہتے ہیں توسل بالدعا، کہ کسی بندے سے آپ کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ خود اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ مثلا جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، ماں سے کہتا ہے مینوں ابو کو پیسے لے کے دو، تو اب وہ ڈائریکٹ بھی تو مانگ سکتا ہے نا، اور آگے پیچھے بھی لیتا ہے، لیکن آج امی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ابو جی سے پیسے لے کر دے دیں۔ اسی طرح میں خود اللہ سے نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کہتا ہوں، کسی اور سے کہتا ہوں کہ تم اللہ سے میرے لیے دعا مانگ دو کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے، بیماری ختم کر دے، اس کو کہتے ہیں توسل بالدعا۔ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم میں کوئی اویس نامی بندہ ہے، اویس قرنی؟ انہوں نے کہا جی ہے، تو اس کو بلایا گیا، تو حضرت عمر نے اویس قرنی سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تیرے پاس اویس قرنی یمن کے لوگوں کے ساتھ آئے گا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَغْفِرَ لَكَ فَفْعَلْ، اگر تجھ سے ہو سکے کہ اویس تیرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ لے تو تو اس سے دعا کروا لینا۔ تو حضرت عمر نے اویس قرنی سے کہا اب تو میرے لیے اللہ سے دعا مانگ کے اللہ عمر کی مغفرت فرما، اور حدیث کے لفظ صحیح مسلم کی روایت ہے فاستغفر لہ، حضرت اویس قرنی نے عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ تو اب یہ وسیلہ حضور نے حضرت عمر سے کہا تو اویس سے دعا کروانا، پھر حضرت عمر نے اویس قرنی سے دعا کروائی، حالانکہ اویس قرنی جو ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ بڑا اپنے چھوٹوں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا مانگ دو۔ اب یہ اس بندے کو بیچ میں ڈالا ہے، یہ وسیلہ دعا کا وسیلہ ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سنن ابو داود میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جانے لگے، حضور کے پاس آئے کہ جی مجھے اجازت دے میں نے عمرے پر جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ لا تنسنا یا اخی من دعائک، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا، ہمیں یاد رکھنا۔ اور اسی ابو داود میں ہی دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ اشرکنا من صالح دعائک، اے عمر اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھنا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب حضور حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں جا کر میرے لیے اللہ سے دعا مانگنا اور مجھے بھولنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ وسیلہ نبی نے کہہ دیا ہے اور اس کے بارے میں
ارشاد فرما دیا ہے، اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں ایسا وسیلہ جائز ہے، آپ مجھے کہہ دیں میں آپ کو کہہ دوں، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ الاخی لاخیہ بظہر الغیب، سب سے جلدی دعا وہ قبول ہوتی ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے کرے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی میں آپ کے لیے کروں آپ میرے لیے کریں، تو ایسا وسیلہ صحیح ہو گیا۔ دوسرا وسیلے کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں توسل بالاعمال، کہ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور بیچ میں کسی عمل کا وسیلہ دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس عمل کے واسطے سے تو میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ پریشانی دور کر دے، یہ بھی صحیح ہے۔ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے اسکول کی کتابوں میں بھی یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ 3 آدمی جا رہے تھے، غار میں چھپ گئے، بارش آ رہی تھی، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں کہنے لگے بھائی اب تو یہ پتھر کون ہلائے گا، نہ کوئی کرین ہے، موبائل فون تا ہوندا نہیں سی، ٹیلی فون کیتا یار آ کے سانوں کڈو باہر، وہ تو پھنس گئے اندر۔ اب انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے اب ہمیں یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے، اب ہم اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ایک نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے ماں باپ سوئے ہوتے تھے، میں آ کر دودھ پلاتا تھا، پہلے ان کو دیتا تھا پھر بچوں کو، ایک رات وہ سو گئے، میرے بچے مانگتے رہے، نہ میں نے خود پیا نہ بچوں کو دیا، تیری وجہ سے کیا تھا، تجھے قبول ہے تو اس پتھر کو ذرا ہٹا دے، تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ ایک مزدور آیا تھا، وہ کام کر کے چلا گیا، مزدوری لے کے نہ گیا، میں نے اس کے پیسوں کی بکری خرید لی، اس نے بچے دیے، بہت بڑا ریوڑ بن گیا، وہ کئی سالوں کے بعد آیا کہ وہ میرے پیسے دو، میں نے اس کو کہا یہ ساری بکریاں تیری ہیں بھائی لے جا، تیری وجہ سے کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو پتھر ہٹا دے، وہ ہٹ گیا تھوڑا سا اور۔ پھر تیسرے نے کہا اللہ مجھے ایک برائی کا موقع ملا تھا، میں نے تیری وجہ سے وہ برائی نہیں کی تھی، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، ہماری مصیبت ہٹا اور یہ پتھر دور کر دے، وہ سارے پتھر ہٹ گیا۔ تو یہ ہے اعمال کا وسیلہ کہ یا اللہ کل میں نے اپنی امی کے پاؤں دبائے تھے، اگر تجھے وہ عمل پسند ہے تو میری یہ پریشانی دور فرما، میں نے ابھی نماز پڑھی ہے اس کی برکت سے میری پریشانی دور کر دے، تو اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اس پر بھی سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے۔ تیسرا وسیلہ جو گڑبڑ والا ہے یعنی اختلافی، وہ ہے توسل بالذات، کہ آپ کسی کے انسان کا حوالہ دے کر وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، بھلے وہ نبی ہو، بھلے وہ ولی ہو، صحابی ہو، کوئی ہو، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں فلاں نبی، فلاں بزرگ، فلاں صحابی کے واسطہ دے کر تجھ سے کہتا ہوں تو میری یہ پریشانی دور کر دے یا میری اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ تو اس وسیلے کے بارے میں ہمارے لوگوں میں بہت افراط و تفریط ہے، بہت افراط و تفریط ہے۔ بعض بیچارے اتنے ڈھیلے ہیں، وہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ایک ذریعہ ہوتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ سیڑھی پہ ہی بیٹھ جائیں اور کہیں یہی چھاتا بھائی اتنے ٹھیک ہے بہت ہے، بھائی یہ چھت پر جانے کے لیے ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ڈائریکٹ انہی لوگوں سے کیوں نہیں لے لیتے جن کو ہم نے درمیان میں واسطہ بنانا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں بابا جی مجھے بیٹا دے دو، اے فلاں بزرگ میری بیماری دور کر دے، اے فلاں بزرگ میری یہ پریشانی ہے یہ دور کر دے، یہ غلط بات ہے۔ دعا اللہ سے مانگنی ہے، درمیان میں کسی کو واسطہ بنا دے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ واسطے ہی پر ٹک کر بیٹھ جائیں، یعنی چھت پر پہنچے نہ سیڑھی پہ ہی بیٹھ جائیں بھی یہی چھاتا، یہ غلط بات ہے۔ تو بعض لوگ تو وسیلہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے، وسیلے ہی کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ پاک پتن گئے ہم لوگ، اس وقت کالج پڑھتے تھے، تو وہاں میچ کھیلنے گئے ہم پاک پتن، تو پھر واپسی پر مشورہ ہوا بھی نہ دربار پر بھی جاتے ہیں، تو ہم لوگ چلے گئے، تو اندر گئے تو وہاں چادر تھی قبر کے اوپر،
تو میں نے دیکھا وہاں کوئی پرچیاں سی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے ایک پرچی کھولی، اس پہ لکھا ہوا تھا بابا جی میرے اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹا دے دے۔ دوسری پرچی کھولی، اس پہ لکھا تھا بابا جی میری ساس بہت تنگ کرتی ہے، ان کا کنڈا کٹ دے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے خطرناک کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ والا رویہ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ آپ نے پھر اللہ کو تو بالکل سائڈ پہ کر دیا نا۔ تو ایک تو یہ بعض لوگ اتنے سخت ہیں اس موقف کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو، چاہے وہ نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، اگر آپ نے کہہ دیا یا اللہ اس کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، آپ مشرک ہو گئے ہیں، آپ نے شرک کر دیا ہے، یہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے جو معتدل راستہ ہے وہی اللہ کو پسندیدہ ہے، نہ تو آپ اتنے سخت بنیں کہ آپ کو کوئی تھوک دے، اور نہ اتنے نرم ہو جائیں کہ آپ کو ہڑپ ہی کر جائے شیطان، بلکہ آپ درمیان میں چلیے۔ اب درمیانی راستہ کیا ہے یہ سمجھے۔ کسی کے ذات کا واسطہ دے کر دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، لیکن اس کا واسطہ ایسے ہے جیسے آپ نے اعمال کا واسطہ دیا۔ اب آپ بتائیں جب میں کہوں یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، اس کی برکت سے میری دعا قبول کر لے، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں۔ اگر نماز کی جگہ میں نے کسی نمازی کو ڈال دیا ہے تو یہ شرک کیسے ہو گیا ہے؟ نہ تو اللہ نماز سے مجبور ہوتے ہیں، نہ کسی نمازی سے مجبور ہوتے ہیں، وہ تو مالک ہے، جس کی دعا چاہے جب چاہے قبول کرے، نہ کرے اسے کوئی کیا مجبور کرے۔ اچھا اب سمجھے کہ یہ جو ذات کا وسیلہ ہے، نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، زندہ ہو، دنیا سے جا چکا ہو، دونوں طرح سے اس کا ثبوت قرآن، سنت، اجماع، قیاس سب سے موجود ہے۔ مثلا قرآن پاک میں پہلے سپارے میں آیت ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ، یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ یہودی پہلے میرے نبی کے آنے سے پہلے میرے نبی کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے اپنے معاملات میں۔ اب اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ یہودی مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کی یہاں پر قبیلوں سے لڑائی ہوتی تھی، جو انصار کے پرانے قبیلے تھے۔ تو جب یہ ہارنے لگتے نا تو پھر ان کے علماء ان سے کہتے تم اللہ سے یوں دعا مانگو، اللہم انا نسألوک بحق نبیک محمد النبی الامی الذی وعدتنا، کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں، جن کے آنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے، ہم تجھے اس کا واسطہ دے کر کہتے تو ہماری مدد فرما دے، اور اللہ ان کی پھر مدد بھی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو باقاعدہ ذکر کیا کہ یہ لوگ میرے نبی کا وسیلہ دے کر پہلے دعائیں مانگتے رہے، اب جب نبی آیا تو اس کو ماننے سے منکر ہو گئے کہ یہ نبی نہیں ہے، ہم اس پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں بھی اس وسیلے کو اللہ نے ذکر کیا اور بطور مدح کے کیا کہ میرے نبی کا اتنا بڑا مقام تھا، پہلے تو اس کا وسیلہ دے کر مانگتے رہے اور اب جناب ایسے ہو گئے۔ اچھا پھر قرآن میں 5ویں سپارے میں سورہ نساء میں آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی جی یہ لوگ جب گناہ کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اگر یہ یوں کریں کہ آپ سے آ کر کہیں آپ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں تو یہ اللہ کو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، 3 دن کے بعد ایک بدو حضور سے ملنے آیا، اس کو نہیں پتا حضور کا وصال ہو گیا، مدینہ پہنچا، کہا میں نے تو حضور سے ملنا ہے، صحابہ نے کہا ان کا تو وصال ہو گیا۔ اب وہ رونے لگ گیا، حضور کی قبر پہ آیا اور آ کر کہنے لگا، یہ آیت پڑھی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے کہا جب یہ لوگ گناہ کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک کو یہ بڑا بخشنے والا پائیں گے۔ اب میں آ گیا ہوں گناہ کر کے، آپ اللہ سے میرے لیے معافی مانگی، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو وہاں جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قبر سے آواز آئی
کہ قد غفر اللہ لک، کہ جا اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ فرما رہے نبی آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہیں آپ اللہ سے معافی مانگیں، آپ مانگیں گے تو اللہ انہیں معاف کر دیں گے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، بلکہ سب انبیاء زندہ ہیں۔ آج بھی جو وہاں جا کر حضور سے یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے میرے لیے استغفار کیجئے، میرے لیے شفاعت کی درخواست کر دیجئے، اور حضور علیہ السلام اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کی وجہ سے آج بھی ہماری مغفرت کا وعدہ ہی وعدہ ہے۔ تو اب یہ قرآن میں بھی اس کا اشارہ تو موجود ہے کہ نبی کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا درست ہے۔ اب آپ حدیثوں میں دیکھیے، یہ بہت مضبوط ہے۔ صحیح بخاری میں بالکل ایسی مضبوط بات ہے کہ اس کے بعد تو بات ختم ہو جانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا بازو پکڑا، بارش نہیں ہو رہی، ان کو میدان میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اوپر منہ کر کر یہ کہہ رہے ہیں اللہم انا کنا نتوسل بنبینا، کہ اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر تجھ سے بارش کی دعا مانگتے تھے اور تو ہمیں بارشیں دے دیتا تھا۔ انا نتوسل الیک بعم نبینا، آج ہم تیرے نبی کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، اب تو ہمیں بارش دے دے۔ اتنا کہنا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ اب یہاں سے دونوں باتیں ثابت ہوں گی کہ تیرے نبی کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے تھے، آج تیرے نبی کے چچا کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے بارش برسا دے۔ تو نبی کا واسطہ دینا صحابہ سے ثابت، اور حضور کے چچا یہ صحابی نہیں، اور صحابی ہے نبی نہیں، اس کا مطلب ہے نبی کے علاوہ غیر نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا بھی جائز ہو گیا۔ تو اب یہ دونوں باتیں صحابہ کرام سے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بارش بھی شروع ہو گئی، اس کے بعد فوراً بارش آنا شروع ہوئی۔ ابن ماجہ، یہ صحیح ستہ ہی کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، اس میں حدیث آتی ہے کہ ان رجلا ضریر البصر، ایک آدمی نابینا آیا ہمارے نبی کے پاس، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یعافینی، آپ اللہ سے دعا مانگے اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے ہی دعا سکھا دیتا ہوں، تو ان الفاظ سے دعا مانگ لے۔ انہوں نے کہا جی سکھا دیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد، کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا واسطہ دے کر اللہ کی طرف توجہ کی ہے اپنی اس حاجت کے بارے میں، لتقضی، تاکہ اللہ اس کو پورا کر دے۔ اب یہ دعا حضور نے اس کو سکھائی کہ تو نے یہ مانگنی ہے، اور یہ اصول یاد رکھ لیں، حضور جب کسی کو دعائیں سکھائیں وہ پوری امت کے لیے سکھا رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں اور آپ اگر یہ دعا مانگیں گے تو یہ دعا مانگنا ہمارے لیے جائز ہوگا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ دے کر تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہماری حاجت کو پورا فرما دے۔ تو نبی نے خود اپنا وسیلہ دے کر دعا مانگنا امت کو سکھایا۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جی کسی کو درمیان میں ڈال دیا نبی کو یا غیر نبی کو وہ شرک ہو جائے گا، تو یا تو پھر وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے، یا پھر اس کو پتہ نہیں ہے ان روایتوں کا، یا پھر وہ ضد میں ہے کہ وہ ضد میں آ کے نا جنوں کہتے کہاں پھر چٹا ہی ہوتا وا جدوں بندہ ٹھیٹ ہو جائے، وہ پھر وہی حساب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب حدیثیں نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں ایک روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دمشق میں تھے، بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان، سب لوگوں کو جمع کیا، بیچ میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر آئے، خطبہ پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انا، کہ اے اللہ آج ہم تجھ سے اپنے اس بندے کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں گے بخیرنا و افضلنا، جو ہم میں سب سے بہتر آدمی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے مجمع میں دیکھا کہ یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے،
ان کو کہا ادھر آؤ، وہ آگے ان کا بازو پکڑا، حضرت معاویہ نے ان کا بازو پکڑ کر کہا اے اللہ یہ یزید بن اسود تیرے نبی کا صحابی ہے، اس کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے لیے بارش برسا دے۔ بس یہ کہنا تھا اور بارش شروع ہو گئی، اور یہ بات صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں ہوئی ہے، اور ایک صحابی دوسرے صحابی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، ادھر حضرت عمر حضرت عباس کا وسیلہ دے رہے ہیں، حضرت معاویہ یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دے رہے ہیں، تو اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ اب یہ بالکل صاف صاف بات ہے۔ اچھا، پھر جب یہ روایات عرض کی جاتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو زندہ کا واسطہ دیا گیا ہے، حضرت عباس بھی زندہ تھے، یزید بن اسود بھی زندہ ہیں، اور جب اس صحابی نے دعا مانگی تھی حضور بھی اس وقت زندہ تھے، تو یہ تو زندہ کا واسطہ دیا گیا ہے، آپ ہمیں مردہ کا واسطہ دکھائیں جو دنیا سے جا چکا ہو، اس کا واسطہ دے کر کسی نے دعا مانگی ہو۔ اچھا، بات یہ ہے جدوں بندے نے نہ مننی ہوئے نا، پھر وہ نویاں گلاں کڑدا وچوں۔ مثلا اب ہم وہ کہے کہ جی حضرت عباس تے سعودی عرب چ رہندے سی، کوئی پاکستان والے دا واسطہ وکھاؤ، اسی تے پاکستان چ رہنے، اسی سعودی عرب نو کی کرنا۔ حضرت عباس تے صحابی سی، تسی کسے ولی دا دکھاؤ جے اداں دی کوئی حدیث ہوئے تا۔ حضرت عباس تے قریشی سی، تسی کسے جٹ دا وکھاؤ حوالہ دینا جائز ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ تو اب بھائی تو اندر گھستا جا، ہم تیری قیودات کے پابند نہیں ہیں کہ جیسی تو دلیل مانگے گا ویسی ہم دیں گے۔ ہم نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ کسی بھی ذات کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اگر زندہ کا حوالہ دے کر مانگنا جائز ہو گیا تو مردہ اور زندہ میں فرق کیا رہا؟ حوالہ ہی دینا ہے، نہ وہ اللہ کو مجبور کر سکتا ہے نہ وہ اللہ کو مجبور کر سکتا ہے۔ لیکن چلے پھر بھی وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل مطمئن کرنے کے لیے کوئی دلیل تو بندے کو دینی چاہیے نا۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی فاطمہ بنت اسد، ان کا انتقال ہوا، یہ المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ روایت ہے۔ تو ہمارے نبی نے ان کی قبر کی مٹی اپنے ہاتھ سے ہی نکالی باہر۔ اس کے بعد حضور نے ان کے لیے، فاطمہ بنت اسد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور یہ کہا اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، کہ یا اللہ تو زندہ ہے، تیرے اوپر موت نہیں آتی، تو یہ میری ماؤں جیسی ہے فاطمہ بنت اسد، اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور اس کو قبر میں جو سوال ہیں اس کی تلقین بھی فرما دے، یعنی وہ جواب یہ صحیح دے دے۔ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اور اس کی قبر کو یا اللہ تو کشادہ بھی فرما دے۔ آگے سنیں کیا کہا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ والانبیاء الذین من قبلی، اور یہ دعا تیرے نبی کا وسیلہ اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزر چکے ان کا وسیلہ دے کر میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ اب جو پہلے نبی مجھ سے گزر چکے ہیں وہ بھائی سارے گزر چکے کہ نہیں گزر چکے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا سے جا چکے، خود ہمارے نبی ان کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ان کے وسیلے کے ساتھ، اور آگے فرمایا فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یا اللہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب نبی کہہ رہا ہے جو انبیاء مجھ سے پہلے گزر چکے، یا اللہ میں ان کا وسیلہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں اس کی مغفرت فرما، اور میں پچھلے جتنے انبیاء گزر گئے حضور بھی گزر گئے، اگر میں حضور کو واسطے سے دعا مانگوں اور کوئی کہے نہیں جی یہ تو شرک ہے، بھئی اگر یہ شرک ہے کہ گزرے ہوئے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا، تو پھر یہ نبی کی دعا کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ سوچنا چاہیے بات کرتے ہوئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہاں جا کر بات فٹ ہوگی اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آگے سے کیا نکلے گا۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث بھی ہیں اور کتنے بڑے فقہ کے امام بھی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود وہاں پر تشریف لے گئے عراق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر۔ آج طبیعت بہت عجیب سی خراب ہے، نزلہ زکام صبح سے بہت ہے، تو یہ وہاں چلے گئے تو
وہاں جا کر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آ کر اپنے شاگردوں کو ایک بات بتائی جس کو انہوں نے نقل کیا۔ کیا کہنے لگے؟ انی لاتبرک بابی حنیفہ، کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں جو ہیں وہ مانگتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر میں اللہ سے جو دعا مانگتا ہوں اٹھنے سے پہلے میری وہ دعائیں کی قبولیت مجھے محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ دنیا سے جا چکے ہیں، امام شافعی محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور رفع یدین بھی کرتے تھے، آمین بھی اونچی کہتے تھے، سارا وہی کام کرتے تھے۔ وہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ آ کر ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگے اور وہ مشرک نہیں، تو بھائی پھر اگر میں اور آپ اس طرح کر لیں تو ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے بھائی؟ تو اب یہ دنیا سے جانے والے لوگوں کا وسیلہ ہے اور دیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس پر محدثین نے باقاعدہ باب باندھا۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اس پر باب باندھا ہے، وہ کیا کہ باب دعاء الاستفتاح بسعالیک المسلمین، کہ کمزور مسلمانوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مدد مانگنے کا باب۔ پھر نیچے حدیث لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کمزوروں کے وسیلے سے تمہاری مدد بھی کرتے ہیں، تمہیں رزق بھی دیتے ہیں۔ اب جو بھی کمزور بندے، بیمار، غریب، بیچارے، یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، بیچاروں کے دل ٹوٹے، اللہ ان کی دعائیں بڑی جلدی سن لیتے ہیں۔ جیسے بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی قبول ہوتی ہے، وہ بیچارے مشقت میں ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو اب امام ترمذی نے اس پر باب باندھا ہے اور روایت لے کر آئے ہیں کہ کمزوروں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنے کا باب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محدثین بھی اس عقیدے کو غلط نہیں سمجھتے تھے، ورنہ وہ اپنی صحیح کی کتابوں کے اندر ایسے باب کیوں باندھنے لگے؟ پھر اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ کیا کہ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب سب مسلمان کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں یہ اجماع ہے، یہ بھی ایک شرعی دلیل ہے، اتھارٹی ہے یہ۔ اب جب حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، پورا مدینہ میدان میں موجود تھا، کسی ایک بندے نے کہا عمر ہے تو کی تھی جاننا؟ انہوں نے کہا اللہ پہلے تیرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کا دے رہے ہیں۔ سب خاموش، اس کا مطلب ہے سارے اس بات پر متفق تھے یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے پورے دمشق کے لوگوں کو جمع کر کر یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ خود ایک اجماع کی دلیل بن چکی ہے کہ ایسا کرنا شرعاً غلط نہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بڑے کام کی بات بتانے لگا ہوں، اس کو بہت توجہ سے سمجھیے، بس اب بیان ختم ہے۔ جھگڑا کس میں تھا؟ 3 قسم کے وسیلے تھے نا۔ دعا والا سب کے ہاں جائز ہے، اعمال والا سب کے ہاں جائز ہے، مسئلہ تھا ذات والا، اور ذات میں بھی زندہ والا بھی بعض کے ہاں وہ کہتے ہیں یہ بھی چلو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا وسیلہ نہیں ہم سے برداشت ہوگا، یہ شرک ہے۔ اب ہم اس کی صلح کروانے لگے ہیں۔ وہ کیا؟ دیکھیے، ایک ہے کہ میں کہوں یا اللہ یہ بابا فرید ہے، میں اس کا وسیلہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں میری دعا قبول کر، تو اس پر بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے آپ شرک کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اب میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے۔ آپ یوں دعا مانگیے، آپ یوں کہیں کہ یا اللہ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تیرے نیک بندے تھے، مجھے ان سے محبت ہے، سمجھے، مجھے ان سے محبت ہے، اور نیک بندوں سے محبت کرنا ایک عمل ہے، میں اس عمل کا تجھے وسیلہ دے کر کہتا ہوں میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اب اعمال کا وسیلہ تو سب کے ہاں جائز ہے نا، تو اب میں بابے کو بیچ میں نہیں ڈال رہا، بابے کی محبت کو بیچ میں ڈال رہا ہوں۔ محبت تو عمل ہوتی ہے نا، تو اب تو بالکل کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تو وہاں بزرگوں کے مزار پر جا کر جو وسیلے دیتا ہے یہ شرک ہے، تو آپ اس کو کہیں بھائی میں اول تو بزرگ کا وسیلہ دے کر بھی دعا مانگنے کو شرک نہیں سمجھتا، یہ بھی جائز ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا۔
لیکن اگر تجھے یہ برا لگتا ہے تو پھر میں یوں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس بزرگ سے مجھے جو محبت ہے اس محبت کا تجھے وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول فرما لے۔ اب تو بتا بزرگ سے محبت عمل ہے اور عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے ناجائز ہے؟ کہے گا ہاں ایسا جائز ہے، تو اب وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں پھر تمام وسیلوں جائز ہو گئے، کسی میں کوئی پھڈا رپھڑ نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن جس غلط عقیدے سے جو وسیلہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ کو مجبور کر دیں گے، یہ غلط بات ہے، یا ان کی ہر حال میں سنتا ہے ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یہ والے وسیلے غلط ہیں۔ بس وہی جائز ہے کہ دے گا اللہ اپنی مرضی سے دے گا، ہاں ان کی سفارش سے اللہ کی رحمت جلدی متوجہ ہو جائے گی اس لیے ان کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح دعا مانگنے کی گنجائش ہے۔ اب دیکھیے آپ سے عرض یہ ہے، یہ وسیلے کی میں نے جو تفصیل تھی عرض کر دی ہے۔ لڑنا جھگڑنا مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ آپ جس بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ اس پر چلیے، کسی دوسروں کو روک ٹوک مت کیجیے، اس سے لڑائی جھگڑا مت کیجیے، اور محبت سے اگر سمجھانے کا اللہ نے آپ کو ڈھنگ دیا ہے تو آپ سمجھا دیجئے، لیکن خدا کے لیے لڑائی مت کیجیے۔ بس یہ مزاج اپنا بنا لیں کہ آج امت اتنی آپس میں لڑ کے نا خونم خون ہو چکی ہے اندر سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، مشرک ہے، وسیلے دینا سلام بھی نہ لو، بھائی اس کی بات تو سمجھ لو، وہ بیچارہ کہہ کیا رہا ہے، اتنی جلدی حکم نہ لگائیں۔ تو اس کی ہم کوشش کریں، تو سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو پوچھیں۔